بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ اس بامقصد اور خوبصورت پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی ممتاز علمی شخصیت، محترم المقام مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ایک تحریری سوال سے کرتے ہیں، اور تحریری سوال بھی جو آج کل امریکہ کے اندر ہونے والی بین المذاہب کانفرنس کے حوالے سے بش صاحب کے حوالے سے بات پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنے ممالک کے اندر دینی اور مذہبی رواداری کے لیے دین بدلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھائی کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ کسی پیدائشی مسلمان کو کوئی دوسرا دین اختیار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ سابقہ دین یعنی اسلام اس نے اپنی سوجھ بوجھ سے بغیر اختیار کیا تھا۔ وہ بات آپ کی الگ ہے کہ ہر مسلمان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا۔ جی فرمائیے بھائی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب داڑھی سفید ہو جائے یا بال سفید ہو جائے، ہاں تو اس کا حکم کیا دیا اس کو؟ یعنی کہ کالا کرنے سے تو منع فرمایا ہے؟ نہیں، اب آپ پوچھیں گے ہم سے یا ہمیں بتائیں گے؟ یعنی کہ جو میرے علم میں وہ بتا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور آپ پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بتائیں جو آپ میرے کیا علم پوچھ میں رہے وہ یہ ہے کہ کالا کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو آج کل کلر وغیرہ آئے ہوئے مارکیٹ میں کسی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ کلر لگانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی کہ اگر کالا نہ لگایا جو کوئی دوسرا شیڈ لگایا اچھا جائے چلیں، تو وہ آپ یہ بتائیں گے کہ جن صاحب کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو صاحب اپنے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی عمر کیا ہوگی؟ عمر تقریباً یہی 30 سال۔ اس میں عمر کا بھی تقاضا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ابھی مولانا وضاحت فرمائیں گے، جی میں آپ کا سوال ان تک وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، باقی جواب مولانا ہی دیں گے۔ جی مولانا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب 30 برس کے ہیں، جی اور ہمارے پانی اور ماحول کے باعث داڑھی آتے ہی سفید ہو جاتی، تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی یا مطلب جو بھی ان کے دوست ہیں ان کی داڑھی کے بال اب سفید ہو گئے، تو اس سے شاید شادی سے پہلے وہ انکل لگنے لگ گئے، تو اس سلسلے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی داڑھی کو کالا کر سکتا ہوں؟ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا اس کی ممانعت تو نہیں ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا سر؟ نہیں، کالے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے جو سنا ہے کہ کالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن کوئی اور رنگ اگر کالا واقعی منع ہے، اگر کالے ہی کی اجازت مولانا سے ہم لے لیں دین اسلام کی روشنی، ہاں وہی بتا دیں۔ تو میں وہی تو سوال کیا ہے نا کہ 30 برس کی عمر ہے، 30 سے اوپر، چلیں 32 کہہ لو، 30 ہاں جی۔ چھوڑ رہے ہیں، 40 ہوگی 50 ہوگی جو بھی۔ میرے بھائی یہ بتائیں نا کہ آپ کہتے ہیں کالا رنگ چھوڑ کر اور کوئی رنگ، وہ کون سا رنگ ہوگا کالے کو چھوڑ کر کے ویسا نوجوان 40-45 سال کا وہ کرے گا تو پھر جوان نظر آئے گا، وہ تو صاف بوڑھا ہی نظر آئے گا اگر مہندی سے رنگ رہے۔ تو آپ بتائیں نا کون سا رنگ آپ چاہتے ہیں؟ کالے کا تو بتاتا ہوں میں۔ نہیں، مثال کے طور پہ براؤن ہو گیا یا کوئی اور
یعنی کہ پوچھنے کا مقصد میرا یہ ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ کالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، یہ ٹھیک بات ہے، اور سفید رکھنا بھی منع فرمایا، یہ بھی ٹھیک بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا صبر کرتے تو آپ ہی کے کئی سوالات کے جوابات مولانا نے ایک جواب کے اندر مرحمت فرما دینے تھے. بالکل بتائیں. بتا رہے ہیں بالکل. وہ یعنی آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں نا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے کالا رنگ منع فرمایا ہے، بالکل وہاں سے آپ کی بات شروع ہوتی ہے، جبکہ ہماری بات اس سے بہت پہلے شروع ہونی ہے. ہماری بات شروع. جی بتائیں. جی مولانا فرمائیے. ہماری بات کا خلاصہ یہ، وقت بہت تھوڑا اور لوگوں کی بات بھی سننی ہے کہ کالا رنگ صرف ان لوگوں کے لیے منع ہے جو فریب کرنا چاہیں کہ ہیں بالکل بوڑھے ہو چکے مگر کسی عورت کو پھنسانے کے لیے نئی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا اور فریب کریں، کالا بن کر دکھائیں، ایسا کالا کرنا منع ہے. اگر مجاہد اور غازی لوگ جا رہے ہیں، بے شک بوڑھے ہیں میری طرح کے، وہ کالا کر کے جاتے ہیں تاکہ کفار سمجھیں کہ بڑے بڑے جوان آئے، تو یہ صرف جائز ہی نہیں، نیکی ہے. اور اسی طرح اگر جوان لڑکے بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں کہ ان کی بیویاں ان سے محبت کریں، ان کا بڑھاپا ہی نہ ان کے سامنے آ جائے، تو یہ بھی ایک مرغوب اور اچھا عمل ہے. ہاں، کالے کے بارے میں تو یہ بات ہے. اگر کالا چھوڑ کر براؤن وغیرہ آپ کرتے ہیں تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں. ہاں اچھا، یعنی کہ یہ تو آپ نے تھوڑا سا بتا دیا نا کہ اس طریقے سے یعنی کہ کوئی فریب کا پہلو نہ ہو اس میں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اصحاب جو تھے نا رسول اللہ کے، ان میں اشرا مبشرہ بھی ہیں، وہ کالا کرتے تھے نا. ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا، زاد المعاد میں ابن کہا اب ہم کیا کریں کہ ایک روایت ہے ابو داؤد کی خوشبو نہیں سونگے گے. پہلے تو دیکھیں نا اتنا حرام کہ خوشبو نہیں سونگے گے، روایت ایک. ایسے حرام کام منع کر رہی ہے تو حضور کو چاہیے تھا اشتہار عام دیتے، ساری امت کو پتا چلتا. حالانکہ بالکل آپ کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ کالا کر رہے ہیں، تو ان روایتوں پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے. یہی ہے کہ بہتر ہے اگر کوئی بوڑھا ہو گیا نہ کالا کرے، باقی کالا کرنا ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک کنفیوژن ہے مجھے تھوڑی سی، وہ بھی دور کر دیں ذرا، کہ یعنی کہ یہ جو آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں کلر وغیرہ بکتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، جی جی، کسی یعنی کہ کالا ہو کوئی بھی ہو، تو مہندی لگانا اور بہت اچھا کلر کرنا، اس میں کوئی فرق تو نہیں؟ یعنی کہ زیادہ یعنی کہ زیادہ اس کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ کس کو دینی چاہیے؟ جس کے تو سارے سفید ہو گئے نا میری طرح، اس کو تو مہندی لگانی چاہیے. اب کیا وہ جوان بنتا پھرے. اور اگر نوجوان لوگ ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کو کالا ہی کریں جب وقت آئے گا نا مہندی لگانے کا. یہ بھی ہے کہ ایک منٹ سیکنڈ، بھائی کا اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان کے لیے مہندی یعنی کسی بھی بندے کو جب اگر مہندی لگانی ہو یا اسی طرح کا کلر لگانا ہو تو دونوں میں سے افضلیت اولویت ہم کسے دیں گے؟ نہیں، پھر تو مہندی کو، پھر مہندی کو دیں گے. جس کی عمر ایسی ہوگی. آج کل جو مہندی ہے وہ اس مہندی کے اندر بھی کلر ہوتا ہے. چلو ایسا جو ہے نا ہنار کنٹم یہ تو صدیق اکبر دن کا مہندی بھی تھی اور اس میں وسما بھی تھا، وہ درمیان میں آ جاتا نا، خالص سیاہ نہیں ہوتا. اچھا، ایک آخری بات یہ ہے جی جی کوئی بات، جیسے یہ کالے کا تو مولانا صاحب نے بتا دیا ہے، تو سفید بال ہوں تو ان کو بھی رنگنا چاہیے، یہ بھی سنا میں نے کہ یہ بھی ٹھیک بات ہے. رنگنا اچھا ہے مگر جیسا آپ سمجھ لیا گیا نا کہ ضروری ہے، اور جو نہیں رنگتا وہ گناہ گار ہے، یہ نہیں صحیح بات. بہت سے صحابہ اور تابعین سفید بھی رکھتے تھے، رنگتے بھی. اصل میں کئی مسائل ہیں جن کی کوئی بنیاد ہوتی پس منظر. یہود تھے نا اس وقت، یہود نہیں رنگتے تھے. آپ نے کہا یہود کی مخالفت کرو، رنگو. جیسے جوتیوں میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح کا حکم ہے وہاں کہ ان کی مخالفت کرو، جوتیوں میں نماز پڑھو. یہ جو داڑھی کو کہتے ہیں نا رنگنا، یہودیوں میں لازمی ان کو شیوخ کو کہنا جوتیوں سے نماز بات پڑھو، وہاں بھی حکم ہے یہود کی مخالفت. بات سیدھی، جب یہاں یہود نہیں ہے، کوئی مخالفت پڑھنے کا امکان نہیں کہ یہ یہودی ہے، وہ حکم ختم ہو گیا. اس لیے کئی علماء تو کہتے ہیں اب عاشورے کے ساتھ بھی 9ویں کا روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا تھا یہودی رکھتے ہیں اس لیے دوسرا ہمیں رکھنا چاہیے. اب نہ یہاں یہودی نہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، فلسطین میں بھی نہیں رکھتے، تو تشبہ کہاں رہا؟ تو جب مسئلے کی علت بیان ہوئی ہے کہ اس سبب سے یہ حکم اترا تھا، وہ سبب نہ رہے تو حکم تو ختم ہی ہو جاتا. جی مولانا، پھیل گیا. جی مولانا یہ سوال اچھا